नाज़िम ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर अव्हांखे प्रोग्राम में भली कार चऊं था ऐं जे ब्रेक ते वञण खां पहिरियों अव्हांखे ॿुधायोसीं त असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पेशावर में जेको इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़ियो पेश आयो जुमे जी नमाज़ दौरान मस्जिद में फायरिंग भी थी ऐं धमाको भी थियो उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पेशावर वञा ई सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्जनिगार शाहिद हमीद साहब असां सां टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद हमीद साहब। सबसे पहले तो जितना अफसोस किया जाए वो कम है, एक मरतबा फिर दहशतगर्दी की एक वारदात हुई पेशावर में और बड़ी तादाद में इंसानी जानें, एक भी जान हमारे लिए तो कीमती है, वो ज़ाया हो गई। किस तरह देखते हैं ये जो सूरत हाल है? और 21 तारीख को हम देखते हैं कि वफाकी घरू वजारत की तरफ से जो होम डिपार्टमेंट उनकी तरफ से मरासला जारी हुआ था कि TLP के साथ जो मुज़ाकरात नाकाम हो इसके बाद दहशतगर्दी के वाक़यात हो सकते हैं। लाहौर में अनारकली बाज़ार में हुआ और बड़ी वारदात आज ये पेशावर में हुई है, तो इस पर क्या कहते हैं, क्या अपडेट क्या है अब तक जो हमारे पास था? 56 जो लोग हैं वो शहीद हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया नसीर। यकीनन ये निहायत ही अफसोसनाक वाक़या है जिस पर जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है। और जैसे कि आपने कहा कि यकीनन जो थ्रेट्स थे वो मौजूद थे। अनारकली का वाक़या या आप देख लीजिए कि कोयटा में बलूचिस्तान में जो 2-3 रोज़ कबल जो वाक़यात हुए वो भी हमारे सामने हैं। और इसके कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो ये पेशावर का जो वाक़या है ये भी इसी तरह का वाक़या है और ज़ाहिरी बात है कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। और इसमें जिस तरह कि आपने कहा फिगर तकरीबन यही फिगर है, 56-57 अफराद की डेथ है इसमें और 194 के लगभग जो है इसमें जख्मी है। यकीनन ये एक इन द सेंस इस तरह भी ये अफसोसनाक वाक़या था कि नमाज जुमा का इज्तिमा था जामे मस्जिद में और उसमें नमाज जुमा की उसमें नमाज में ये सारा वाक़या हुआ। और जिस तरीके से अगर आपने वो फुटेज देखी हो कि जो सुसाइडर है वो फायरिंग करता हुआ गली में इंटर होता है और पुलिस वालों को हिट करके उसके बाद वो मस्जिद में जाके पहले फायरिंग करता है, उसके बाद उसने खुद को जो सुसाइड अटैक है वो किया, जिसके नतीजे में सारी सिचुएशन आपके सामने। तो यकीनन दिलखराश वाक़या है, अफसोसनाक वाक़या है, इस पर जितना भी अफसोस किया जाए कम है। और इसी हवाले से अब से कुछ देर पहले यहाँ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान की ज़ेर सदारत एक खसूसी इजलास भी मुनक्किद हुआ जिसमें इस तमाम तर सूरत-हाल का जायजा लिया गया और इस बात का फैसला किया गया कि जितने भी मजहबी मकामात हैं, मसाजिद या जो दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाली जो जगह हैं मजहबी मकामात, उनकी हिफाजत के इंतजाम सख्त से सख्त किए जाएँ ताकि मुस्तक़बिल में इस तरह का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आने पाए। सही। अच्छा, इससे पहले कोई थ्रेट्स वगैरह के हवाले से बताया जा रहा है कि कोई था? क्योंकि एक मरासला तो 21 जनवरी का जारी था ओवरऑल सारे मुल्क के लिए, लेकिन स्पेसिफिक कहा जाता है कि मजहबी इबादत गाहें जो हैं वहाँ पर या इस तरह की पुलिस बताती है या इंटेलिजेंस के थ्रेट हो। देखिए सच इस तरह कि आपने कहा कि एक जनरल जो अलर्ट है वो जारी हुआ था यकीनन। और इसमें जो मजहबी मकामात हैं वो यकीनन एक सॉफ्ट टारगेट इन द सेंस इस तरह होते हैं कि अब जिस तरह यहाँ पे अब जुम्मे की नमाज पढ़ी जा रही थी तो जाहिर है कि इन हालात में उस तरह डिफेंड नहीं किया जा सकता। और इसी तरह अगर और मजहबी मकामात को हम ले तो उसकी भी लगभग इसी तरह की सिचुएशन बनती है। तो इस तरह के जो टेररिस्ट हैं, जो दहशतगर्द हैं, वो इस तरह के जो सॉफ्ट टारगेट हैं उन्हें हिट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उससे वो ज़्यादा नुकसान डैमेज करने में कामयाब हो सकती है। तो ये यकीनन इन द सेंस इस तरह एक अफसोसनाक वाक़या ज़रूर है। और जो सुसाइड अटैकर था उसने यकीनन एक सॉफ्ट टारगेट को हिट किया और उसकी वजह से जो सिचुएशन हमारे सामने बनी है वो एक यूँ समझ लीजिए कि 57 घरों से जनाजों को उठना और फिर 194 जो लोग इंजर्ड हैं उनके घरों में भी आज ये सूरत हाल है कि एक अफसोस का मकाम है और सफ़े मातम सी बिछी हुई है। फिर 15 से 20 लोग जो हैं, जो पेशेंट्स हैं, जो इंजर्ड हैं, वो उनकी हालत सीरियस है। तो डेफिनेटली एक ऐसी सिचुएशन बनी है कि जिसपे हर आंख जो है वो पुरनम है। सही। अच्छा शाहिद साहब, आपसे इस पर तर्जिया चाहेंगे। कहा यह जा रहा था कि जैसे तालिबान आ गए अफगानिस्तान में तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तालिबान उन पर कंट्रोल कर लेंगे या उनको मना लेंगे, वो पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे। बीच में सीज़ फायर की बातें भी चली ये, लेकिन वो बातचीत नाकाम हो गई। वो बातचीत नाकामी के हम कह सकते हैं ये असरात हैं, TTP से बातें नहीं हो रही या वो बातचीत नाकाम हो गई उसका नतीजा है, या हम ये भी कह सकते हैं जो तालिबान बैठे हुए हैं काबिल में उनका कंट्रोल नहीं है TLP पर। ये सूरत हाल है क्या? अगर ऐसी है तो इन फ्यूचर फिर किस तरह हम कह सकते हैं कि कराची हो, लाहौर या और शहर जो हैं
یا آپ کوئٹہ وہ محفوظ ہو سکتے ہیں یا اور کارروائیاں ہو سکتی ہیں؟ جی دیکھیے نصیر، جو خطرات ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ سبھی شہروں پر اور سبھی جگہوں پر منڈرا رہے ہیں، اور جس طرح کہ آپ نے کہا کہ ایک ہوپ ہوئی تھی جب افغانستان میں اگست میں طالبان آئے اور انہوں نے ٹیک اوور کیا، تو ایک امید ہو چلی تھی کہ شاید ان کا کنٹرول ہوگا کسی چیز پہ اور وہ اپنا اثر رسوخ دکھائیں گے اور اس کی وجہ سے سچویشن میں بہتری آئے گی، اور ہمیں ایک صورتحال نظر بھی آئی جو مذاکرات کی ایک کیفیت بنی۔ لیکن اس کے بعد کی جو سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے، مذاکرات کیوں کر ناکام ہوئے، کیا سچویشن بنی، وہ ساری باتیں جو کہ سامنے کی ہیں اس پہ کیا ہم بحث کریں، لیکن اس کے بعد ڈیفینیٹلی ایک خطرے کی سچویشن ضرور ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں انہیں ڈیفینیٹلی تمام تر جو صورتحال ہے اسے ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جہاں پہ کوتاہیاں ہیں، جہاں پہ خامیاں ہیں، کمی ہے، انہیں دور کیا جائے اور عوام کا تحفظ یقینی بنایا جائے، کیونکہ جو آپ جانتے ہی ہیں کہ جو 2004-05 آنورڈ ایک جو اشرہ پورا گزرا، جس کرب اور جس تکلیف سے لوگ گزرے، اور پشاور میں تو ایسے بھی دھماکے ہوئے، اے پی ایس کا واقعہ تو اپنی جگہ، لیکن اس کے علاوہ مینا بازار کا جو بلاسٹ تھا اس میں 134-135 لوگ مر گئے تھے، اس طرح خیبر بازار کا جو بلاسٹ تھا اس میں 70 سے زیادہ افراد کی ڈیتھ ہوئی تھی، چرچ کا جو بلاسٹ تھا 130-132 لوگ اس میں گئے تھے۔ تو یہ بڑے بڑے جو بلاسٹ ہیں ان میں جو سچویشن بنی تھی تو ڈیفینیٹلی پشاور کی سچویشن یہ تھی کہ ہر 24 گھنٹے بعد ایک دھماکہ ہو رہا تھا، تو یہ اس سچویشن کو سے بچنے کے لیے اور اس طرح کی ناخوشگوار صورتحال سے محفوظ رہنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہاں خیبر پختونخوا میں بھی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہونا چاہیے اور اس میں ریوزٹ کرنا چاہیے، اور سینٹرل لیول پر بھی وزارت داخلہ اور جو دیگر سیکیورٹی ادارے ہیں انہیں مل بیٹھ کر سچویشن ڈیولپ کرنی چاہیے، اور جو پلان بنایا گیا تھا 21 نکاتی امن کے حوالے سے اس پہ ضرور دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے جو پلان تھا اس پہ ضرور عمل درآمد کرنا چاہیے تاکہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کی جا سکے۔ صحیح، بالکل صحیح بول رہے ہیں، اور سیکیورٹی اداروں کے جو کردار ہے وہ زیادہ نو ڈاؤٹ بڑھ جاتا ہے۔ اچھا شاہد صاحب، آپ سے تھوڑا پولیٹیکل تجزیہ بھی ہم چاہیں گے ضرور، سیاست پر بھی آپ کی گہری نظر رہتی ہے۔ آج ہمیں نظر آیا پرویز خٹک صاحب کے جو بھائی ہیں لیاقت خٹک صاحب، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملتے ہیں۔ پرویز خٹک کے بھائی اگر مولانا سے ملیں، اور اس کا ایک بیک گراؤنڈ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پی کے 63 جو تھا الیکشن، اس میں ناکامی جو ہوئی تھی پی ٹی آئی کی، اس کا الزام لیاقت خٹک صاحب پر تھا، تو یہ کیا جے یو آئی میں جا رہے ہیں، کیا بتایا جا رہا ہے؟ کیونکہ اپوزیشن تو بڑے دعوے کر رہی ہے کہ نہ صرف یہ، لیکن دیکھا جائے تو مرکز میں، پنجاب میں بڑی تعداد ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کی جو اپوزیشن کو جوائن کرنا چاہ رہی ہے یا عدم اعتماد کی جو تحریک ہے اس میں کامیابی میں کردار ادا کرنے جا رہے ہیں وہ۔ جی دیکھیے نذیر، آپ بجا فرما رہے ہیں، جو پی کے 63 مشاہرہ کا جو ضمنی الیکشن تھا اس میں جو پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی نے ٹکٹ جو ان کے جو فوت ہونے والے جو ایم پی اے تھے ان کے صاحبزادے کو انہوں نے ٹکٹ دیا تھا، لیکن دوسری جانب لیاقت خٹک صاحب جو ہے جو پرویز خٹک صاحب کے بھائی ہیں وہ اپنے بیٹے احد خٹک کے لیے اس کا ٹکٹ چاہ رہے تھے، لیکن جب انہیں ٹکٹ نہیں ملا تو ان پہ یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے نون لیگ کو سپورٹ کیا ہے، اور اس کی وجہ سے اختیار ولی صاحب جو اس حلقے سے کامیاب ہوئے تھے، اس کے بعد جو سچویشن بنی ہے، حالانکہ اس پہ لیاقت خٹک صاحب نے پریس کانفرنس کر کے اپنی صورتحال واضح کرنے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن جو ان پہ الزام لگایا گیا، انہیں وزارت سے فارغ کیا گیا، تو یہ واضح نظر آ رہا تھا کہ اب ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ چلنا ممکن نہیں رہا۔ لیکن بلدیاتی انتخابات 19 دسمبر کو جو ہوئے خیبر پختونخوا میں پہلا فیز، اس سے کچھ عرصہ پہلے مانکی شریف مشاہرہ میں انہوں نے اپنے علاقے میں پروگرام کیا، اور اس میں بلاول بھٹو زرداری جو کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں وہ آئے، اور ان کی موجودگی میں احد خٹک نے پیپلز پارٹی میں اپنی شمولیت کا اعلان کیا، اور لیٹر آن انہیں نوشہرہ سٹی کے لیے چیئرمین کا جو عہدہ تھا اس کے لیے ٹکٹ بھی دیا گیا، لیکن وہ الیکشن انفارچونیٹلی وہ جیت نہیں سکے، اور پرویز خٹک صاحب کے صاحبزادے اسحاق خٹک وہ الیکشن جیت گئے تھے۔ تو اس کے بعد حالانکہ یہ اس جلسے میں لیاقت خٹک صاحب خود بھی موجود تھے، لیکن وہ انہوں نے شمولیت کے اعلان پیپلز پارٹی میں اس لیے نہیں کیا تھا کہ 63 اس پہ ڈیفیکشن لاز کا خطرہ تھا، وہ سیٹ سے محروم ہو سکتے تھے۔ لیکن اب کل جو ہے یہ ملاقات، کل یا پرسوں یہ ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، اور چونکہ ایک سچویشن پورے ملک میں اب بن رہی ہے جو تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ماحول بن رہا ہے، اور جو دیگر سچویشن ہے آپ کے سامنے ہے، تو اس کے کنٹیکسٹ میں یہ ملاقات ہوئی ہے۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر اس وقت فوری طور پہ لیاقت خٹک صاحب نے شمولیت اختیار کی جے یو آئی میں،
تو اس کا نقصان انہیں یہ ہوگا کہ ان کی جو سیٹ ہے MPA کی وہ ان سے چلی جائے گی، کیونکہ 63 لگے گا، فلور کراسنگ کے زمرے میں یہ آ جائے گا، اس لیے انہیں نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس ملاقات میں انہوں نے کہ کوئی وعدے وغیرہ کیے ہوں، کوئی یقین دہانی ہوئی ہو کہ نیکسٹ الیکشن کے سے پہلے وہ GUI کو جوائن کریں گے اور اس کے بعد جو ٹکٹ شاید انہیں ملے، لیکن بارکیٹ ایک کنفیوژن ضرور ہے، کیونکہ احد خٹک ان کے صاحبزادے پیپلز پارٹی میں ہیں اور لیاقت خٹک اگر GUI میں جاتے ہیں تو پھر شاید لگتا یہ ہے کہ احد خٹک بھی اپنی جو جرنی ہے وہ چینج کرتے ہوئے پیپلز پارٹی سے شاید GUI میں آ جائیں۔ صحیح۔ اچھا شاہد صاحب، جیسے سارے ملک میں صورتحال بنی ہے، آج کی جو اپڈیٹ ہے، پتہ کل کیا ہوگا، سیاست ڈے ٹو ڈے کے حوالے سے ہی اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے صورتحال، تو پشاور جو کہ یا KPK کہا جائے یا کہا جاتا تھا PTI کا گڑھ ہے، تو وہاں پر صورتحال کیا ہے؟ باتیں یہ چل رہی ہیں کہ 2-3 دن میں صورتحال واضح ہو جائے گی عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے، اور اگر فی الفور الیکشن کی طرف صورتحال جاتی ہے تو PTI کا فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں، اسپیشلی KPK میں؟ دیکھیے، اس میں صورتحال اس وقت یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں فوری طور پر تو ایسا PTI کی گورنمنٹ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ ان کے پاس میجورٹی ہے اور بڑی واضح میجورٹی ہے، لیکن اس میں اگر کوئی کردار ادا کر سکتا ہے تو وہ جہانگیر ترین گروپ اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، کیونکہ ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ یہاں پہ بھی کچھ MPAs ہیں جو ان کے ساتھ نزدیکیاں ہیں ان کی، اور ان کا گروپ سمجھا جاتا ہے۔ تو ان دیٹ کیس اگر یہ سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے اور ایک گروپنگ کی سچویشن بنتی ہے تو پھر تو شاید یہاں پہ بھی محمود خان حکومت کے لیے کوئی خطرہ بنے، لیکن سر دست کوئی نہیں ہے۔ البتہ مرکز کے حوالے سے بھی آپ جانتے ہیں کہ ابھی صورتحال واضح نہیں ہے، گو کہ مولانا صاحب نے تو کل کہا کہ 2 دنوں میں ہم لا رہے ہیں، لیکن ابھی شہباز شریف صاحب کے ساتھ ان کی گفت و شنید ہونا رہتی ہے، اور ابھی ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں بلاول بھٹو وہ آگے بڑھ رہے ہیں، 8 تاریخ کو غالباً وہ اسلام آباد میں انٹر ہوں گے، تو میرے خیال میں ابھی تھوڑا انتظار کیا جا رہا ہے۔ آج یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب 2-3 دنوں کے اندر وہ بھی واپس آ رہے ہیں، تو شاید یہ آئندہ 2 سے 3 دنوں کے اندر یہ ساری صورتحال جو ہے وہ واضح ہونا شروع ہو جائے گی۔ صحیح، بہت شکریہ شاہد صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ شاہد حمید صاحب سینئر صحافی ہیں، طرز نگار آہن، وہ پشاور ماسٹر سان ٹیلی فون لائن تے موجود ہوا، پولیٹیکل درجیو بھی انہوں جو ہمارے ساموں آئے ہیں، گھڑو گھر پشاور میں جو کوئی افسوسناک واقعہ پیش آئیو انہوں تے بھی انہوں پانچ خیال جی ڈیوٹ کہیں، گھڑو گھر گال ہوا یہ ہے سیکیورٹی ادارہ جے کے آئیں انہوں جو رول نو ڈاؤٹ ودھی ونے تو ایپیکس کمیٹی جے اجلاس سی جی گال کئی شاہد امین صاحب وہ ضرور تھن کھپے ऐं उन खां पहिरियां APS वाक़े खां पोइ जेको पूरो हिकिड़ो चोटी नुकाती एजेंडा ठही हुई मुल्क में सिक्योरिटी जे हवाले सां या दहशतगर्द जेके तंज़ीमूं आहिनि उन्हनि जे हवाले सां मदरसनि जी रजिस्ट्रेशन हुई, घणियूं कुझु ॻाल्हियूं हुयूं, उन्हनि ते जेको जंहिं अंदाज़ सां जंहिं स्पिरिट सां अमल थियणु खपे हा उहो न थी सघियो, ऐं उनखां पोइ मुसलसल जेके वाक़िया थियनि पिया विच में डिघे अरसे ताईं मुल्क में काफ़ी अमन अमान जी सूरत हाल बहितर हुई, पर असांखे नज़र अचे पियो त 2020 जो ख़ात्मो या 21 जी जेका शुरूआत आहे उनखां पोइ हिकु ॿीहर जेका दहशतगर्दी जी लहर आहे उनमें वाध थी आहे, पोइ लाहौर हुजे, कोयटा हुजे या पिशावर हुजे, उते दहशतगर्दी जा जेके आहिनि उहे वाक़िया पेश अचनि पिया। अलाह ताला सभिनी खे पंहिंजे हिफ़्ज़ अमान में रखे, ऐं हिकु बार ॿीहर असीं चवंदासीं त सिक्योरिटी फोर्सिस ऐं जेके सिक्योरिटी फराहम करण जा ज़िम्मेवार इदारा आहिनि पंहिंजे माण्हुनि खे उन्हनि जो रोल वधी वञे थो, पॉलिटिकल पार्टियूं जेके आहिनि उन्हनि जो ख़ासि तौर ते गवर्नमेंट में जेका वेठल पार्टी आहे हुकूमत जो उनजो किरदारु वधी वञे थो जीअं माण्हुनि खे तहफ़ुज़ फराहम करे सघिजे। अॼु जो प्रोग्राम हिते पंहिंजी पुॼाणींदे थो पहुचे, असांखे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।